مولوی صاحب میرے بچوں کو سپارہ پڑھانے آتے تھے۔ ایک دن بچے گھر پر نہیں تھے اور پھر مولوی صاحب اور میرے درمیان۔ میرا نام رخسانہ ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں میری شادی راشد کے ساتھ ہوئی تھی۔ راشد بہت اچھے انسان ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری ہر ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، لیکن گھر کے حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے تھے کہ انہیں سعودی عرب جانا پڑا تھا۔ میں تب سے خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ میرا گزارا بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرے 2 ہی بچے تھے، دونوں بہت چھوٹے تھے، لیکن مجبوری کے باعث انہیں یہ گھر اور ملک چھوڑ کر بیرون ملک جانا پڑا تھا تاکہ وہاں سے اچھے پیسے کما کر بھیجیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنا سکیں۔ بس اسی وجہ سے انہیں بیرون ملک جانا پڑا تھا جہاں سے وہ کام کرتے تھے اور ہر مہینے پیسے بھیج دیا کرتے تھے۔ 2 سال بعد ان کو 2 مہینے کی چھٹی ہی ملتی تھی جس میں میرا دل بھی نہیں بھرتا تھا۔ ہم سارا دن ساری رات اکٹھے وقت گزارتے تھے، لیکن میں ہمیشہ ترستی ہی رہتی تھی کیونکہ میرے شوہر دماغی طور پر حاضر نہیں ہوتے تھے۔ ان کا فوکس ہر وقت کام میں ہی ہوتا تھا، جس وجہ سے وہ مجھے بھی پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ ہماری بھی لڑائی آپس میں ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کہ یہ اس چیز کا حل نہیں ہے۔ کمی تو پہلے ہی مجھے اس چیز کی ہے، باقی آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے وہ بھی صحیح سے نہیں مل پاتی۔ تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنے شوہر سے صرف پیسے کی ہی ڈیمانڈ کروں گی، باقی چیزیں مجھے خود سے ہی دیکھنی پڑیں گی۔ اب شوہر مہینے کے مہینے پیسے بھیج دیتے ہیں اور میں نے گھر میں کام کرنے کے لیے بھی کام والی رکھی ہوئی ہے۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے بھی ٹیچر گھر میں ہی آتے ہیں اور عربی کا معاملہ بھی اسی طرح سے چل رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب میں نے گھر پر ہی رکھے ہوئے تھے جو کہ بچوں کو سپارہ پڑھانے آتے تھے۔ قاری صاحب بہت اچھے تھے اور بہت اچھے سے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ میرا کام صرف یہی ہوتا تھا کہ جتنے پیسے شوہر کے آئے ہیں ضروریات پوری کرنے کے بعد میں سارے پیسے اپنے اوپر لگا لیتی تھی۔ اپنے آپ کو بن سنور کر رکھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ کپڑے پہننا، میک اپ کرنا۔ میرے بچے ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے تھے کہ مجھے اس چیز کا ذرا بھی ڈر یا خوف ہو، لیکن میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ مردوں کو اپنی طرف لبھا سکوں اور ان کی توجہ حاصل کر سکوں، جس سے میرے لیے کوئی نہ کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ میں جس چیز کی کمی کو محسوس کر رہی ہوں وہ مجھے مل جائے اور میری کمی پوری ہو سکے، میرے جسم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو سکے۔ اب میرے لیے اور بھی کوئی آپشن موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے قاری صاحب کو ہی اپنے ذہن میں سوچنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ جو مولوی لوگ ہوتے ہیں یہ کافی ٹھنڈی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا دماغ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ان میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ اگلے بندے کی بس کروا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے قاری صاحب سے کہہ دیا تھا کہ آپ کی فیس میں نے 2000 روپے بڑھا دی تھی، جسے سن کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے تھے اور میرا شکریہ ادا بھی کرنے لگے تھے، لیکن ان کا یہی معاملہ تھا کہ وہ جب بھی بات کرتے تھے کبھی ان کا آنکھ اٹھا کر بھی انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے یہ چیز پہلے تو اچھی لگتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہونے لگا کہ جب بھی میں ان کی توجہ حاصل کرنا چاہتی تھی تو وہ میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ جب قاری صاحب پڑھا کر چلے جاتے ہیں تو میں ان کو میسج کر کے اکثر پوچھتی تھی کہ قاری صاحب بچے کیسے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ گھر میں آتے بھی تھے، میں تب کبھی نہیں پوچھا۔ میں ان سے بات آگے بڑھانا چاہتی تھی، اس لیے میں ان کو میسج بھی کیا کرتی تھی جس سے وہ جواب دیتے تھے تو ہماری بات چیت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی تھی۔ اب اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ میں جب بھی گھر پر ہوتی تھی تو قاری صاحب مجھے دیکھتے رہتے تھے اور میں بھی جب قاری صاحب کو دیکھتی تھی تو ان کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ دے دیتی تھی، جس سے ہمارے درمیان معاملات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ قاری صاحب بھی
ابھی شادی شدہ نہیں تھے، اس لیے ان کے اندر بھی آگ پوری بھری ہوئی تھی جس کو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی طبیعت کچھ اس طرح سے تھی کہ وہ بات نہیں کر پا رہے تھے۔ میں بے شرم تھی، اس لیے میں نے معاملہ آگے بڑھایا کہ دیکھیں قاری صاحب، آپ کو بھی ضرورت ہے اور مجھے بھی اس چیز کی کمی ہے۔ اگر ہم مل بانٹ کر دونوں یہ مسئلہ حل کر لیں تو اس میں نہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا اور نہ ہی مجھے۔ قاری صاحب میری بات سمجھ چکے تھے کہ میں کس چیز کا اشارہ کر رہی ہوں۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کرنٹ پکڑ رہے ہیں۔ اب میں نے ان کو تھوڑا بہت وقت دینا بھی شروع کر دیا تھا۔ باتوں باتوں میں ہمارے معاملات یہاں تک آ چکے تھے کہ اب کسی بھی وقت بات آگے بڑھ سکتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ جب قاری صاحب کا موڈ بنے اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ایک دن بچے اپنے ماموں لوگوں کی طرف گئے ہوئے تھے تو میں نے قاری صاحب کو جان بوجھ کر نہیں بتایا کہ آج موقع مل ہی جائے گا۔ جب قاری صاحب آئے تو دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اندر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں آواز دی کہ قاری صاحب آپ میرے کمرے میں ہی آ جائیں۔ وہ جلدی سے میرے کمرے میں آ چکے تھے۔ میں نے واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا رکھا ہوا تھا جس سے انہیں آواز سنائی دے رہی تھی اور اگر وہ دیکھنا بھی چاہتے تو دیکھ سکتے تھے۔ میں نے اسی وجہ سے دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا کہ اب قاری صاحب بھی سمجھ چکے تھے کہ میں نے یہ کھیل کس لیے کھیلا ہے، تو وہ بھی موقع کا فائدہ اٹھا کر واش روم میں ہی آ چکے تھے اور پھر ہمارا معاملہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا اور 1 گھنٹے تک ہمارے درمیان آگ بڑھتی رہی جس سے ہم دونوں پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، لیکن میری روح تک سکون مل چکا تھا۔ اتنے سالوں کی کمی آج پوری ہو چکی تھی اور قاری صاحب کے بھی جاتے ہوئے یہ الفاظ تھے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنا زیادہ مزہ دیں گے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔